السلام علیکم ناظرین، خبر اور حقائق کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ خادم حسین رضوی کو مزید 10 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان TLP کے سربراہ خادم حسین رضوی اور دیگر رہنماؤں کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 10 روز کی توسیع کر دی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں املاک کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی۔ جیل حکام نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی سمیت 7 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج شیخ سجاد کے روبرو پیش کیا۔ خادم حسین رضوی سمیت تمام ملزمان کو 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے علامہ خادم حسین رضوی اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی ہے۔ عدالت میں پیش کیے گئے ملزمان میں خادم حسین رضوی کے علاوہ افضل قادری، پیر اعجاز اشرفی، فاروق الحسن، شفقت جمیل، وحید نور اور پیر ظہیر الحسن شامل تھے۔ اس موقع پر انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور پولیس کی بھاری نفری عدالت کے باہر موجود تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال توہین مذہب کے مقدمے میں مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو رہا کیے جانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کے پرتشدد مظاہروں کے دوران املاک کو نقصان اور توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ خادم حسین رضوی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے دوران 23 نومبر کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا۔ اس کریک ڈاؤن کا آغاز آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف تحریک لبیک کی جانب سے مظاہرے دوبارہ شروع کرنے کے اعلان کے بعد کیا گیا تھا۔ بات کریں گے جعلی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے۔ عدالتی فیصلے پر بلاول بھٹو اور سندھ حکومت کی نظر ثانی درخواست سامنے آئی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے جعلی اکاؤنٹس کیس کے فیصلے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ بلاول بھٹو کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی درخواست میں جی کی تشکیل میں حساس اداروں کے نمائندوں کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے حسین احمد پراچا صاحب نے، جو کہ کالم نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیں۔ سر، مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے اس کا بھی احتساب چل رہا ہے، وہ جیل میں بھی ہیں، ان کا جو ہے وہ مزید تحقیقات بھی جاری ہیں، اور علیم خان بھی نیب کی حراست میں ہیں۔ پہلے یہ اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ PTI جو ہے اس کا احتساب نہیں کیا جاتا، تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کی باری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑے ہی دلچسپ قسم کے اس وقت تاثر وہ فضا میں گردش کر رہے ہیں اور مختلف تجزیہ کار اپنا اپنا تجزیہ بھی پیش فرما رہے ہیں۔ جی، تو ایک تو جو ہے وہ کہنا یہ ہے اپوزیشن کا کہ یہ سارا جو کچھ علیم خان کی گرفتاری ہے یہ دکھاوے کی جو ہے دکھاوے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی اتنا ان کو اس سے کوئی سیریس نقصان علیم خان کو نہیں پہنچے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو فواد چودھری صاحب نے کہا وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایک بیلنس کرنے کا جو ہے بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ اچھا، اب یہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی اپنی حکومت ہے اور وہ صبح و شام ان کے وزیر اعظم صاحب نیب کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی نوید سناتے رہتے ہیں، تو یہ پھر کس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ نیب خود مختار ادارہ ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے سر پہلے بات کی کہ علیم خان کو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا، تو خورشید شاہ جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی لب کشائی کی اور انہوں نے کہا کہ علیم خان کے جو خلاف نیب کی کارروائی ہے وہ ایک دکھاوا لگتی ہے اور احتساب کے عمل کو غیر جانبدار یہ دکھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ دیکھیے نا، اس میں یہ ہے کہ اگر واقعی نیب بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی خود مختار ادارہ ہے، لیکن اس خود مختار ادارے کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں جنہیں وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے کہ اس پر یقیناً انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس پر جو ہے وہ قدغنیں ہونی چاہیے، اور ایک ایسا منصفانہ سسٹم ہو کہ جس میں بنیادی حقوق بھی مجروح نہ ہوں اور لوگوں کو جو ہے جو واقعی ملزم ہیں اور ملزم سے پھر مجرم بنتے ہیں، اب نیب جسے چاہتا ہے
उसे गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। जिसे चाहता है जितनी मुद्दत अपने अपने हवालात में रखता है, फिर जुडिशियल रिमांड पर भेज देता है। ऐसे भी लोग हैं कि जो 8-8 महीने नैब की हिरासत में रहे और उसके बाद साबित हुआ कि वो बेकसूर थे। ये कमरुल इस्लाम साहब, आपके इल्म में होगा कि जो मुस्लिम लीग नून के ये उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, जी। और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनके बेटे ने उनकी तहरीक चलाई थी और बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उन्होंने कहा जी कि ये उस केस में इनको बिल्कुल किसी तरह से ये मुल्जिम के भी दर्जे में नहीं आते। सही। और बाद में वहाँ ये हुआ कि उन्होंने इसके साथ उसी फैसले में बड़ी शदीद किस्म की तंबीह नैब को की कि आपने ये वायलेशन की, ये वायलेशन की, ये वायलेशन। तो अब उसके बाद ये भी एतराज उठाया जाता है कि अलीमा खान साहिबा को हमारे लिए तो इंतहाई मोहतरम है, वाजिबुल एहतराम है ठीक है। कि उनको डील भी दी जा रही है, उनको छूट भी दी जा रही है, उनको जो है वो उनके असासाजात मालूम होने के बावजूद उनसे मनी ट्रेल नहीं दी जा रही, और उसके साथ ये कि उन्हें आखिरी जो डेडलाइन 7 फरवरी की दी थी वो जो है वो आज 8 फरवरी हो गई है और अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी आपने देखा होगा कि सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के जो है तर्जुमान है, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ अलीम खान की गिरफ्तारी काफी नहीं है, अरीमा खान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक इसमें बड़े एक सोचने वाला पहलू है कि देखिए कि अगर इस तरह से सियासतदानों के, यानी वो चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो पीटीआई के हों, अगर इस तरह से सियासतदानों को एक एक करके करप्ट साबित किया जाएगा तो उसका एक बड़ा मंतकी सा एक नतीजा ये निकलेगा कि इसका मतलब ये है कि सियासत ही खुदा न खास्ता जो है वो ऐसी है कि वो यूं ही उसमें कोई उस तालाब में आता है तो फिर जो है वो भी जो है हर कोई करप्ट हो जाता है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत ने नज़रसानी अपील दायर की जो जाली अकाउंट्स केस के फैसले पर, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं अब? ये देखिए ना जी कि एक तो तजज़िया यही है कि पीपल्स पार्टी के लिए ही ये सारी मुश्किलात के लिए ये अलीम खान साहब की भी गिरफ्तारी डाली गई है और ये कि उसके बाद कोई एक और हाई फाई किस्म की गिरफ्तारी भी मुतवक्के हो सकती है, चाहे वो पीटीआई के अंदर से हो या फिर पीटीआई की इत्तेहादी जमातों के जो है वो उनमें से किसी आदमी की हो। मुस्लिम लीग सर काफ की तरफ भी कुछ लोगों का इशारा है, जो है वो किसकी तरफ? मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनको भी एहतसाब का सामना हो सकता है। वही आपने माशाल्लाह, मैंने तो अभी जुमला बोला नहीं और आप उसका मफहूम समझ गए हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो जो है वो मुस्लिम लीग नून के चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी मुनिस इलाही साहब, ये इससे पहले भी नैब में आते जाते रहे हैं और नैब के लिए कोई इनकी आमदोरफ्त कोई नई नहीं होगी। तो वो उनको भी जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर उसके बाद यानी जनाबे आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर को भी अगर गिरफ्तार करेंगे तो यही तासुर मिलेगा कि नहीं जी वो तो अब अपनों को जो है नहीं बख्शते तो गैरों को तो बहरहाल जो है वो अरसे से उनके खिलाफ ये मुकदमात जो है। आप क्या समझते हैं कि जो अलीम खान की कुर्बानी दी गई है वो रंग लाएगी? अलीम खान की कुर्बानी से देखिए कि आप माशाल्लाह बड़े नौजवान तजियाकार हैं, इसमें पीपल्स जो है पीटीआई ने बड़ा रिस्क लिया है जी। अगर ये कोई सोची समझी ये कुर्बानी है तो बड़ा रिस्क लिया गया है, क्योंकि लाहौर और पंजाब में जो पीटीआई है वो पीटीआई का मरकज़ो महवर जनाबे अब्दुल अलीम खान साहब थे। ठीक है। और कारकुनों के लिए कोई अगर जो है वो उनका कोई मर्जा था, कोई मलजा था, कोई मावा था,
कोई उनकी कहीं पर कोई सुनवाई होती थी तो वो अलीम खान थे। जनाबे जो है वो इमरान खान साहब, तो आपको मालूम है कि वो पहले बनीगाला होते थे और अब उसके बाद ये कि वो वजीर आजम हाउस की एनेक्सी में होते हैं। तो ये कि वो तो कि अब हर किसी की पहुंच से बाहर है, लेकिन अब्दुल अलीम खान लोगों की, कारकुनों की, और ये जो पीटीआई के छोटे बड़े रहनुमा हैं उनकी पहुंच में थे। अब वो नहीं है तो ये बाकी तो जितने हजरात हैं, जनाब उस्मान बुज़दार साहब समेत जो है, ये तो जुमा 8 रोज भी नहीं हुए इनको पीटीआई में आए हुए। अच्छा सर, तो आज सिंध असेंबली में इजलास भी हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जी सिंध को उसके तमाम हकूक़ दिए जाएँ। हमेशा की तरह सूई सदरन कहता है मुझे वफाक से गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, गैस की भी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। तो इस दफ़ा हमें उन्होंने कहा कि 10 अरब रुपए से कम जो है वो पैसे मिले हैं, तो मैं मजबूरन वज़ीर आज़म को ख़त लिख रहा हूँ। ये वफाक और सिंध की जो हुकूमत है इसमें काफ़ी दिनों से, बल्कि महीनों से ये कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, इस तरह के शिकवे किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। जी, ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। देखिए कि ये गवर्नमेंट जो हमारी है, मैं तो हैरान होता हूँ कि ये इन्होंने अपने आप को किन नॉन इश्यूज में उलझा लिया है। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज माशी चैलेंज है। ग्रोथ रेट जो है वो 6 पॉइंट कुछ था और अब कम होकर 3 पॉइंट कुछ हो गया है जी। कर्जे स्टेट बैंक की जो है वो उसकी स्टेट बैंक की स्टेटमेंट के मुताबिक कर्जे पहले से कहीं बढ़कर जो है वो लिए जा रहे हैं जी। उसमें अगर ये जो इस तरह का कोई सूबों के और उनके दरमियान तसादुम पैदा करेंगे, और पहले ये चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब बड़े तमतराक से जो है वो वहां के लिए आज़म सफर हो रहे थे सिंध के लिए कि जाकर जो है वो मैं जो है वो हुकूमत गिरा दूंगा, और इस तरह की बातें सामने आ रही थी। तो ये जो कुछ भी आईन और दस्तूर में तयशुदा है, जो 18वीं तरमीम में तय कर दिया गया है, उससे पीटीआई को सरे मुंह इनहिराफ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर ये इनहिराफ करेगी तो देखें, पीपल्स पार्टी सिंध में एक पॉपुलर पार्टी है, उसकी हुकूमत है। दूसरी तरफ ये है कि जो है वो यानी वफाक की जो है वो एक जंजीर और वफाक की अलामत है पीपल्स पार्टी। ठीक है। अगर ये पीपल्स पार्टी को किसी गैर यानी समझिए कि फितरी तरीके से उनको ये दीवार के साथ लगाते हैं और फिर जो इलाकाई जमातें हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो ये पाकिस्तान की किसी तरह से भी वफाक की, मरकज की, पाकिस्तान के इत्तेहाद की कोई खिदमत नहीं होगी। ठीक है सर, आखिर में आपसे सवाल करूंगा ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब ने आज बयान दिया कि ब्यूरोक्रेसी जो है उससे जो सियासी दबाव है उससे उसको आज़ाद कराना है, सियासी मुदाखलत ख़त्म करने का उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया है। आपको क्या लगता है, ऐसा मुमकिन है, हो पाएगा इस तरह? ये देखें, बात यह है कि पहली बात तो यही है कि जो है वो हर सूबे में यही ब्यूरोक्रेसी है जो कि केपीके में है, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है, यानी जो एक माशरती रिवायात हैं, उनकी अकदार हैं, उसके मुताबिक ये हमारे ब्यूरोक्रेट ये केपीके में या बलोचिस्तान में वहाँ ये फिरौन बनकर नहीं बैठते। लेकिन ये कि पंजाब में तो ये जमाने से ये है कि उनके पास बेपनाह इख्तियारात हैं, और ये पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में कुछ ब्यूरोक्रेसी पर उन्होंने हाथ डाला था, जिसके नतीजे में कोई थोड़ी सी इसके अंदर भी अवाम के लिए कोई एक्सेप्टेंस जो आई थी। अब ये शुरू में जब इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया तो खुद जो है वो ब्यूरोक्रेसी इनके समझिए कि इनकी बात से बड़ा हौसला पाकर उन्होंने जो एक आम किस्म की बात भी अगर किसी मुंतखब नुमाइंदे ने जाकर जो है वो किसी ब्यूरोक्रेट से की तो उसने उसे आगे वायरल कर दिया, और इस तरह मतलब तो काफी तनकीद का सामना रहा है इस हवाले से हुकूमत को।
جی بالکل بالکل اس کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے ایکشن بھی لیے ان کے خلاف، جنہوں نے جو ہے وہ شہ پا کر، جناب شاہ کی شہ پا کر جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب انہیں کوئی بڑی بنیادی بات کہ اگر فی الواقعہ کوئی چاہتی ہے تو بیوروکریسی کو، یہ بیوروکریسی وہی جو 70-72 سالہ جو ہے وہ کالونیل روایت ہے اس کے مطابق چلی آ رہی ہے، کہ جس میں اس نے حکمرانی کرنی ہے، جبکہ دوسرے تمام ممالک میں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں اور کئی ممالک میں چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ ترکی میں چلے جائیں، ملائیشیا میں چلے جائیں، وہ ان کی جو تربیت ہے، وہ تربیت ان کی یہ ہے کہ آپ عوام کی خدمت کے لیے آپ کو یہاں لایا گیا ہے، آپ خادم عوام ہیں، آپ یہ حکمران نہیں ہیں۔ لیکن اب اگر حکومت فی الواقعہ چاہتی ہے تو پہلے تو ان کی تربیت اس طرح کرے، پھر بلیک اینڈ وائٹ انہیں یہ میسج دے کہ آپ نے واقعی جو لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ ان کے آنے کے بعد، اگر پہلے کام ایک جو ہے وہ ہفتے میں ہوتا تھا، اب ایک مہینے میں بھی نہیں ہوتا، کبھی جا کر زمینی حقائق آپ لوگ پروگرام کریں اور جا کر سائلین بیچارے جو ہے وہ جو دفاتر میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں ان سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کہاں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ حسین احمد پراچا صاحب، کالم نگار اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں وقت دیا اور انہوں نے بیوروکریسی کے حوالے سے بھی بتایا کہ اگر موجودہ حکومت سنجیدہ ہے تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ جو بیوروکریسی ہے ان کو ایسی تربیت بھی دی جائے اور اس کے بعد عملی اقدامات بھی لیے جائیں اور سیاسی دباؤ کو بھی ختم کر دیا جائے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی درخواست میں جے آئی ٹی کی تشکیل میں حساس اداروں کے نمائندوں کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر ثانی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے ثوابدیدی اختیارات پر بھی سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ عدالت نے 7 جنوری کو جے آئی ٹی کی رپورٹ سے نام نکالنے کا حکم دیا، تاہم تحریری فیصلے میں نام جے آئی ٹی رپورٹ سے نکالنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نظر ثانی درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ اپنے ثوابدیدی اختیار کا دائرہ کار طے کرے اور یہ طے کیا جائے کہ کس نوعیت میں ثوابدیدی اختیار کا استعمال ہو سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست میں یہ کہا گیا کہ جے آئی ٹی کی تشکیل میں کوئی رضامندی شامل نہیں تھی، جبکہ اس ٹیم میں حساس اداروں کے نمائندوں کا کیا تعلق ہے۔ نظر ثانی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق یہ مقدمہ نیب کا نہیں بینکنگ عدالت کا بنتا ہے، لہٰذا عدالت عظمیٰ سے استدعا ہے کہ وہ 7 جنوری کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے عدالت عظمیٰ میں دائر کی گئی اس اپیل میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ 7 جنوری کے حکم نامے کے پیرا 29 سے 35 اور 37 پر نظر ثانی کی جائے۔ نظر ثانی اپیل میں یہ کہا گیا کہ عدالتی حکم نامے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کا نام نکالنے کے زبانی احکامات دیے گئے، جبکہ کیس کی مزید انکوائری اسلام آباد میں کرنے سے انتظامی مسائل پیدا ہوں گے اور کیس کی مزید انکوائری اسلام آباد میں کرنا شفاف ٹرائل سے انکار کے مترادف ہوگا۔ اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس کی انکوائری کا تمام ریکارڈ نیب کراچی کے حوالے کیا جائے اور کیس کی مزید تحقیقات کراچی میں ہی کی جائیں، اور اگر کوئی نیب ریفرنس تیار ہوتا ہے تو وہ کراچی میں دائر کیا جائے۔ سندھ حکومت نے نظر ثانی درخواست میں کہا کہ عدالتی حکم نامہ چند حقائق کے برعکس ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے اس بارے میں کبھی پوچھا نہیں گیا، جبکہ جے آئی ٹی نے وزیر اعلیٰ سندھ کا موقف نہیں سنا۔ نظر ثانی درخواست میں کہا گیا کہ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے تسلیم کیا کہ معاملہ نیب تفتیش کا متقاضی ہے اور عدالتی حکم نامے کا یہ حصہ حقائق کے برعکس ہے، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے ایک عمومی بات کی تھی۔ عدالت میں جمع اس درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ جے آئی ٹی رپورٹ کے بعض حصوں پر یہ اعتراضات اٹھائے، لہٰذا عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ حکم نامے سے مذکورہ عدالتی آبزرویشن حذف کی جائے۔ صوبائی حکومت کی درخواست کے مطابق بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے نام ای سی ایل اور جے آئی ٹی رپورٹ سے نکالنے کا زبانی حکم دیا گیا تھا، جبکہ تحریری حکم نامے میں دونوں رہنماؤں کے نام صرف ای سی ایل سے نکالنے کا حکم تھا۔ یاد رہے کہ سکم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جعلی اکاؤنٹس کیس کے فیصلے کے خلاف سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اور اومنی گروپ کے مالک انور مجید نے نظر ثانی اپیل دائر کی تھی۔
یہ بات واضح ہے کہ 2015 کے جعلی اکاؤنٹس اور فرضی لین دین کے مقدمے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور اور ان کے کاروباری شراکت داروں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، سندھ بینک اور سیمنٹ بینک میں موجود ان 29 بے نامی اکاؤنٹس میں موجود رقم کی لاگت ابتدائی طور پر 35 ارب روپے بتائی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ایف آئی اے نے معروف بینکر حسین لوائی کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد ماہ اگست میں جعلی اکاؤنٹس کیس میں ہی اومنی گروپ کے چیئرمین انور مجید اور ان کے بیٹے عبدالغنی مجید کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 7 ستمبر کو سپریم کورٹ نے سابق صدر مملکت اور ان کی بہن کی جانب سے مبینہ طور پر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیے جانے کے مقدمے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT تشکیل دے دی تھی۔ اس JIT نے سابق صدر آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور سے پوچھ گچھ کی تھی، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے بھی معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آصف علی زرداری نے JIT کو بتایا تھا کہ 2008 سے وہ کسی کاروباری سرگرمی میں ملوث نہیں رہے اور صدر مملکت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے خود کو تمام کاروبار اور تجارتی سرگرمیوں سے الگ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ 3 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں حسین لوائی اور عبدالغنی مجید سے 1.5 گھنٹے سے زائد تفتیش کی تھی۔ اس کے بعد اس کیس کی JIT نے عدالت عظمیٰ کو یہ رپورٹ پیش کی تھی، جس میں 172 افراد کا نام سامنے آیا تھا، جس پر وفاقی حکومت نے تمام افراد کے نام ECL میں شامل کر دیے تھے۔ تاہم 172 افراد کے نام ECL میں شامل کرنے پر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے برہمی کا اظہار کیا تھا اور معاملے پر نظر ثانی کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ECL سے نکالنے کا حکم سنایا تھا۔ دوسری طرف قومی احتساب بیورو نیب جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے لیے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ سربراہی DG نیب راولپنڈی کریں گے، جبکہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی براہ راست نگرانی کریں گے۔ بات کریں گے وزیر اعظم کی۔ وزیر اعظم کا بیوروکریسی کو سیاسی دباؤ سے آزاد کرانے کا عزم جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں سول سروس ریفارمز ٹاسک فورس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ 10 برس میں سول سروس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی میں کمی آئی اور بیوروکریٹس کے درمیان ایک خوف کی فضا ہے، خوف پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مشن ہے کہ بیوروکریسی کو سیاسی مداخلت سے بچایا جائے اور بیوروکریسی کو سیاست سے پاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت نجی سیکٹر سے مقابلہ نہیں کر سکتی، جہاں میرٹ کی بنیاد پر عہدے کا تعین کیا جاتا ہے۔ حکومت کا مشن ہے کہ صرف میرٹ کی بنیاد پر ملازمت دی جائے۔ کوئی بھی نظام احتساب اور میرٹ کے بغیر مستحکم نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر شعبے میں ماہر افراد ہی کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بیوروکریسی میں بہتری کے لیے اصلاحات لانے پر بھی زور دیا ہے۔ بیوروکریٹس کی پوسٹ پر مدت ملازمت کو تحفظ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ حکومت کے ویژن کو حقیقت میں ڈھالنے میں کردار ادا کریں۔ ہمارے ملک میں قابلیت کی کمی نہیں ہے، صرف نظام کی وجہ سے قابل لوگ سامنے نہیں آ پاتے۔ انہوں نے ذہین افراد کو ملک کی خدمت کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بدلتے وقت کے ساتھ سیاستدانوں کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے وسائل کے ضیاع کے خاتمے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ماڈل جو ہے وہ متعارف کروا رہے ہیں جس کے تحت مقامی حکومت کے نمائندے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں گے۔ کراچی میں 5 روزہ کثیر الملکی بحری مشقوں کے حوالے سے بات کریں۔ 2019 کا آغاز ہو گیا، جس میں 40 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل امجد خان نیازی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس دوران پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا، جس میں انہوں نے مشقوں میں حصہ لینے والے تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جدید دور کا یہ تقاضا ہے کہ مل کر مقابلے کیے جائیں۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے جوانوں نے مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا، جس میں 46 ممالک کے پرچم لہرائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا کہ امن مشق کا مطلب ہی امن ہے اور اس کا مقصد مشترکہ فوائد کے ثمرات حاصل کرنا اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اور میری ٹائم سیکیورٹی نہ صرف قومی سلامتی اور بحری راستوں کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے، بلکہ یہ ملک کی معیشت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ان مشقوں میں پاک فضائیہ اور بری فوج کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں مختلف ممالک کے سفراء اور وفود بھی موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان مشقوں کا آغاز 2007 میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہر 2 سال کے عرصے میں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد ایک دوسرے کے جو بحری تصورات اور طریقہ کار کی روایت کو سمجھنا اور
بحری حدود میں مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنا ہے۔ واضح ہے کہ وائس ایڈمرل امجد خان نیازی نے مشقوں کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مشقوں کا انعقاد 2 مرحلوں میں کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ ہاربر ایکٹیویٹیز جمعے یعنی کہ آج سے اتوار تک، جبکہ دوسرا جو مرحلہ ہے 11 فروری سے 12 فروری تک جاری رہے گا، جو سمندری مشقوں کا مرحلہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا تھا کہ ہاربر ایکٹیویٹیز کے مرحلے میں سیمینارز، مباحثے اور عملی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں 3 روزہ بین الاقوامی میری ٹائم کانفرنس بھی منعقد ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2019 میں زیادہ تر نان فائرنگ مشقیں ہوں گی اور صرف مختص شدہ علاقے میں لائیو فائرنگ کا مظاہرہ کیا جائے گا، جبکہ ان مشقوں سے دیگر ممالک کا پاکستان اور پاک بحریہ پر اعتماد بحال ہوگا اور ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی فروغ پائیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے افغان معاہدے میں پاکستان کے مفادات کے حوالے سے۔ امریکہ نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغان تنازع کے حل کے سلسلے میں مستقبل میں افغانستان میں کسی بھی قسم کا معاہدہ ہونے کی صورت میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ رواں ہفتے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے اپنے بیان میں جنرل جوزف ووٹل نے مزید کہا کہ امریکی فوج کی جنوبی ایشیا میں حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ افغانستان میں مستقبل میں ہونے والے کسی بھی معاہدے میں پاکستان کے مفادات کو تسلیم اور ان کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کی سیکیورٹی معاونت ختم کیے جانے کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے درمیان چند فوجی تعاون کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جوزف ووٹل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں امریکی محکمہ خارجہ میں موجود لوگوں کی حمایت بھی شامل ہے، کیونکہ یہ افغانستان میں تنازع کے خاتمے کے لیے اسلام آباد کے ساتھ مل کر سفارتی حل کی کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ مستقبل میں کسی بھی معاہدے میں پاکستان کے مفادات کو تسلیم اور ان کا خیال رکھا جائے۔ واضح ہے کہ پاکستان امریکہ سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے کہ اس جنگ کے اختتام پر کابل کو خصوصاً بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی امریکی ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اسی خدشے کے پیش نظر پاکستان نے طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کیے ہیں۔ جنرل ووٹل نے کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے، جس کی وجہ صرف افغان تنازع نہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے لیے ہمیشہ سے ایک اہم ملک رہے گا، کیونکہ یہ جوہری ہتھیار کی حامل ایک ایسی ریاست ہے جو روس، چین، بھارت، ایران سے منسلک اور امریکہ کے جیو پولیٹیکل مفادات کی حامل ہے۔ امریکی جنرل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے انعقاد میں پاکستانی کوششوں کو سراہا اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ تعاون جاری رہے گا۔ انہوں نے افغانستان کو خطے میں خود مختار ریاست بنانے کو امریکی حکمت عملی کا اہم جزو قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے اندازے کے مطابق پاکستان نے اس مقصد کے حصول کے لیے زیادہ مددگار اور تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت اور اب دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔